وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اگر کسی کی یہ کیفیت باطن ہوگی کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دوستی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ کوئی شخص رب کے لیے کسی سے پیار کرتا ہے، مزاج ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہے، بہت زیادہ قریب ہے لیکن اللہ رسول سے دوری کی وجہ سے اس سے دور ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو مرغوب اور محبوب نہیں رکھتا، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کسی کو مرغوب یا محبوب رکھتا ہے یا کسی کو دور کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اگر کسی شخص کا زاویہ نظر یہ ہو گیا، کسی سے محبت کا معیار یہ قرار پایا، تو وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 7 اشخاص کا ذکر کیا، وہ بخاری میں روایت ہے، باقی کتب حدیث میں بھی، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 اشخاص کا ذکر کرتے فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیا، جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب آپس میں جدا ہوئے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوئے۔ تو ایسے اشخاص جن کی ملاقات کا سبب صرف رضا الہی کا حصول ہے، اور جن کی آپس میں دوری کا ذریعہ بھی اللہ رسول ہیں، تو فرمایا کل قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں، حشر کی سخت شدت کی گرمی میں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، کہ ان کا معیار محبت اللہ اور اس کے رسول۔ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ہے، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، دونوں حضور علیہ السلام کے مشکات نبوت سے نکلی ہوئی کرنیں ہیں۔ تو اپنی خواہش پہ چل کر کے، اپنی آرزوؤں پہ چل کے کوئی شخص صحابہ سے بغض رکھنے لگ جائے اور معیار یہ ٹھہرا لے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی صحابہ کا نام لے اور اہل بیت کا بغض سینے میں پالنے لگے اور معیار یہ رکھے کہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، ہماری محبت کا جو مرکز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو پھر جو بھی ان سے جڑا ہوا ہوگا ہم ان سے محبت کریں گے، وہ اہل بیت نبوت ہوں گے یا وہ اصحاب رسول ہوں گے۔ تو ہماری محبت کا معیار ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ان سے جڑی ہوئی ہر چیز ہمیں محبوب ہو جائے گی، اور یہ تو ہر محبت کا ضابطہ ہے۔ کل منسوب الی محبوب محبوب، عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ ہر وہ شے جو محبوب سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنوں، خلق گفتہ این چے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، تو کہا انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو مجنوں بولا این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی میرے یار کے کوچے سے گزرتا ہے، اس لیے اس قابل ہے کہ اس کے قدم چومے جائیں۔ جو کتا کوچائے محبوب سے گزرے، عارضی نسبت ہو، مستقل نسبت نہیں ہے، وہ تو اس قابل ہو کہ اس کے پاؤں چومے جائیں، پھر کوچائے حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا۔